السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے شاگرد، تو آج ہمارا سبق نمبر 4 شروع ہے، جس کا موضوع ہے صالح علیہ السلام وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے الیہم ان کی طرف رسولاً ایک رسول بھیجنے کا ارادہ کیا، کما جیسا کہ ارسل الی امت نوح، جیسا کہ ارادہ کیا تھا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے قوم کی طرف بھیجا، وَأَرْسَلَ إِلَىٰ عَادٍ رَسُولًا، اور قوم عاد کی طرف ایک رسول بھیجا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہوتا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، بے شک اللہ تبارک و تعالی زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ اسمه صالح، اور ان میں ایک آدمی اس کا نام صالح تھا۔ ولد فی بیت شریف ونشأ علی عقل و صلاح، وہ شریف گھرانے میں پیدا ہوئے، ونشأ علی عقل و صلاح، اور وہ عقل مندی اور صلاحیت پر پروان چڑھے۔ وکان ولدا نجیبا جدا، اور وہ بہت شریف آدمی تھے۔ وکان ولدا رشیدا جدا، اور وہ بہت نیک آدمی تھے۔ یشیر الیہ الناس، لوگ ان کی طرف اشارہ، یقولون ھذا صالح ھذا صالح، اور وہ کہتے یہ صالح ہے یہ صالح ہے یہ صالح ہے یہ صالح ہے۔ وکان للناس فیہ رجاء کبیر، اور لوگوں کو ان سے بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ یقولون، وہ کہا کرتے تھے، سیکون لہ شأن، ان قریب ان کے لیے ایک شان ہوگی، سیکون لہ شأن، ان قریب ان کے لیے ایک شان ہوگی۔ یرى الناس ان صالحا یکون من اشرافہم، لوگ خیال کرتے تھے کہ بے شک صالح علیہ السلام وہ شرفاء ویکون من اغنیائہم، اور مالداروں میں سے ہوگے۔ لوگ خیال کرتے تھے کہ بے شک صالح علیہ السلام وہ شرفاء اور مالداروں میں سے ہوگے۔ وَيَرَوْنَ أَنَّهُ يَكُونُ لَهُ قَصْرٌ جَمِيلٌ وَبُسْتَانٌ كَبِيرٌ، اور وہ خیال کرتے تھے کہ ان قریب ان کے لیے قصر، محل، جمیل، خوبصورت، ان قریب ان کے لیے خوبصورت محل، وبستان کبیر، اور بڑے بڑے باغیچے ہو گئے۔ وَيَرَىٰ أَبُوهُ أَنَّ ابْنَهُ يَكْسِبُ بِعَقْلِهِ مَالًا عَظِيمًا، اور ان کے والد خیال کرتے کہ بے شک ان کا بیٹا وہ اپنی عقل مندی کی وجہ سے بڑا مال کمائے گا، بڑی دولت کمائے گا۔ وَيَخْرُجُ فِيهِ النَّاسُ، اور وہ لوگوں میں سے نکلے گا۔ يَخْرُجُ عَلَىٰ فَرَسٍ وَوَرَاءَهُ الْخَدَمُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ النَّاسُ، کہ وہ گھوڑے پر نکلے گا، وَوَرَاءَهُ الْخَدَمُ، اور اس کے پیچھے نوکر چاکر ہوگے، خادم ہوگے، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، اور الناس لوگ اس کو سلام کریں گے۔ وَيَقُولُونَ ھَذَا ابْنُ فُلَانٍ، اور کہیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ وَكَمْ يَكُونُ سُرُورُهُ إِذَا سَمِعَ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّهُ سَعِيدٌ جِدًّا إِنَّ ابْنَهُ غَنِيٌّ جِدًّا، اور وہ کتنے خوش ہوگے، والد کی بات چل رہی ہے، ہو کی ضمیر والد کی طرف جا رہی ہے، اور وہ کتنے خوش ہوگے کہ اذا، جب سمع الناس، کہ جب وہ لوگوں کو یقولون کہتے ہوئے، سمع سنیں گے، کہ جب وہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنیں گے، انہ سعید جدا، کہ یہ بہت نیک ہے، ان ابنہ غنی جدا، کہ بے شک فلاں کا بیٹا بہت مالدار ہے۔ ولکن اللہ اراد غیر ذلک، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علاوہ ارادہ کیا۔ ان اللہ اراد ان یشرفہ بالنبوۃ ویرسلہ الی قومہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کیا کہ ان کو شرف حاصل ہو، بالنبوۃ، نبوت کے ذریعے سے، ویرسلہ الی قومہ، اور ان کو، ہو کی ضمیر صالح علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، اور ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجے، لیخرجہم،
تاکہ وہ ان کو نکالے من الظلمات تاریکی سے الی النور نور کی طرف، تاکہ وہ ان کو تاریکی سے اندھیری سے نور کی طرف روشنی کی طرف نکالے۔ وَهَلْ فَوْقَ ذَلِكَ شَرْفٌ اور اس سے فوقہ اوپر اور اس سے بڑھ کر کیا شرف ہو سکتا ہے؟ وَهَلْ فَوْقَ ذَلِكَ اور اس سے بڑھ کر کیا عزت کرامتن عزت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارے تمام کلاسز دیکھنی ہیں تو مہربانی ہوگی آپ پلے لسٹ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔